اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ آج کی ہماری گفتگو حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کے بیان میں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو نوجوانان جنت کے سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا، اور کہتے ہیں پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور مجھے یہ توقع تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیز بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر تھے اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو، چھوٹے قد والوں سے لمبے اور زیادہ طویل قد والوں سے کم، سر مبارک بڑا تھا، گیسو مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے، اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو حضور مانگ نکال لیتے تھے، ورنہ حضور کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ تھے، کانوں کی لو تک آویزہ رہتے تھے، چہرے کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے، دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو کبھی کبھی حضور علیہ السلام کو غصہ آتا تو وہ پھول جایا کرتی تھی، اور وہ جب پھولتی تھی تو حضور علیہ السلام کے حسن مبارک میں اور اضافہ کر دیتی تھی۔ ناک مبارک اونچی تھی اور اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا تھا، دیکھنے والا گمان کرتا تھا شاید یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے، دندان مبارک کھلے تھے، بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا وہ باریک تھا، گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاند کی گڑیا کی صاف گردن، تمام اعضاء معتدل اور ان کا اعتدال آشکار تھا، شکم اور سینہ ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان میں کافی فاصلہ تھا، ہڈیوں کے جوڑ زیغم تھے، سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا، اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا، دونوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے، دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیوں پر گوشت بھرا ہوا تھا۔ یہاں رک کے ایک حدیث اور ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی ہتھیلیوں میں گوشت اتنا بھرا ہوا تھا کہ کبھی اگر ہم حضور علیہ السلام سے دست مبارک حضور کے ہاتھوں میں لیتے، حضور کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے تو کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے روئی کے گالوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھی اور دونوں ہتھیلیوں پر گوشت تھا، دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے، تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا، جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے تھے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار، جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمتن ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوتی تھی، آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی، بنسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کی، آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوتا تھا، آپ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو شاہراہ ہدایت پر
پر چلاتے تھے، جس سے ملاقات کرتے اس سے خود سلام فرماتے تھے۔ کائنات میں اتنا حسین جتنا میرے محبوب کو بنایا، نہ اس سے پہلے کوئی بنا نہ اس سے بعد میں کوئی بنے گا۔ اور کہنے والے نے کمال کیا، وہ کہتے یا رسول اللہ، حسن آپ سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن آپ سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور دوسرے نے بھی کمال کر دیا، وہ کہتے حضور سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، حسین ایسا بھی کوئی ہے دل کے حسینوں میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین پوری کائنات میں رب نے بنایا ہی نہیں تھا۔ اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، اقبال کہتے تھے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچ خو ہما دارم تو تنہا داری، کہ حسن یوسف ہو، دم عیسیٰ ہو، ید بیضداری ہو، فرمایا سب کو دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ میں دیکھ لو۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اور اپنی انگشت کاٹ لی اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگشت کاٹی لیکن انہیں خبر نہ ہوئی۔ کہنے والے نے کمال کر دیا، کہتے ہیں دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ تو میں کہنے پر اگر آؤں تو پھر یہ اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہوگا جو حضرت حسان بن ثابت نے آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا تھا۔ حسان کہتے تھے یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا تھا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بلکہ حسان نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ اس جملے پر پھر کسی وقت گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ میرے آقا کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو پھر اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔